بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 35۔ سلطنت روما کی صدیوں کی عظمت خاک میں مل چکی تھی۔ قجلائے ایران کیسر کے ایلچیوں سے انتہائی توہین امیز شاید منوانے کے بعد روئے زمین کا مغرور ترین انسان بن چکا تھا۔ عوام فتح کے جشن منا چکے تھے اور ان 7 دنوں میں ان کے میکدے شراب سے خالی ہو چکے تھے۔ کسرا کے مفتوح ممالک کی افواج کو اپنے حکمران کی کامیابی کی اطلاع ذرا تاخیر سے ملی، تاہم انہوں نے بھی جشن کی رسومات پورے جوش و خروش سے ادا کی۔ بے بس عوام کے لیے یہ دن قیامت کے دن تھے۔ شراب سے بدمست سپاہیوں کی ٹولیاں ان دنوں بھوکے بھیڑیوں کی طرح انسانوں کی بستیوں میں گھومتی تھی، اور وحشت اور باربریت کی جگر خراش مناظر جو ان لوگوں نے اپنی شکست کے ایام میں دیکھے تھے اور پھر ایک بار پوری شدت کے ساتھ دہرائے جا رہے تھے۔ ایشیا کوچک مصر اور شام کی فضائیں ظالموں کے کہکوں اور مظلوموں کی چیخوں سے لبریز تھی۔ کسرا کے لیے اس جشن کے بعد بھی ہر دن جشن کا دن تھا۔ وہ عام طور پر شراب سے مدہوش رہتا تھا، اور جب کبھی شراب کا نشہ کم ہونے لگتا تو یا رقص اور موسیقی کی محفلوں سے اسے کچھ اکتاہٹ محسوس ہوتی تو خوشامدیوں اور جی حضوریوں کو اپنے گرد جمع کر لیتا، جو طرح طرح کی فتوحات کی کامیابیوں کا قصے سنانے شروع کر دیتے اور یہ بتاتے کہ آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ مجوسی کاہن بظاہر اسے ایک دیوتا سمجھتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ سینٹ کے صوفیہ اور سلطنت روما کے دوسرے عظیم گرجوں کو آتش گدوں میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن یمن کا ایرانی گورنر سالانہ لگان کی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے لیے دستگرد پہنچا۔ پرویز نے اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی اسے اپنے پاس طلب کیا اور یمن کے حالات پوچھنے کے بعد سوال کیا۔ ہم نے سنا ہے کہ عرب کے کسی باشندے نے خدا کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ گورنر نے جواب دیا، عالیجا، میں نے صرف یہ سنا ہے کہ یہ نبی مکہ میں پیدا ہوا ہے اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ تمہیں یہ معلوم ہے کہ اس نبی نے رومیوں کے ہاتھوں ہماری شکست کی پیش گوئی کی ہے؟ میں نے یہ سنا ہے عالیجا، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اہل مکہ نے نبوت کے اس دعوے دار اور اس پر ایمان لانے والے چند نادار اور بے بس لوگوں کو وہاں سے نکال دیا ہے، اور اس نے وہاں سے کئی منزل دور یسرب میں پناہ لی ہے، اور اس کے بعد مکہ سے جو اطلاعات میرے پاس پہنچی ہیں ان پر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس کے اپنے قبیلے کے لوگ اس کے خون کے پیاسے اور اسے یثرب میں بھی چین نہیں لینے دیں گے۔ عالیجا، شام سے مکہ کے راستے یمن آنے والے تاجر مجھے عرب کے حالات سے باخبر رکھتے تھے، اور ان کی زبانی اکثر یہ سنا کرتا تھا کہ جب مکہ میں ہماری فتوحات کی خبریں پہنچتی ہیں تو وہاں کے لوگ اس نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اب حضور کے دربار میں کیسر کے ایلچیوں نے جس بے چارگی کا ثبوت دیا ہے، اس کے بعد عرب کا کوئی ذی شعور آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اہل روم دوبارہ سار اٹھا سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جب یثرب میں بھی اس معاہدے کی اطلاع پہنچے گی تو وہاں بھی مکہ کے نبی کا مذاق اڑایا جائے گا۔ لیکن عالیجا، میں ان لوگوں کی جسارت پر حیران ہوں جنہوں نے آپ کی پیش گوئی کی اطلاع دے کر پریشان کیا ہے۔ کسرا نے برہم ہو کر یمن کے گورنر کی طرف دیکھا اور کہا، ہمیں اس خبر سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ رومی اب قیامت تک سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہم نے کیسر کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ عرب کے ایک باشندے کو ہمارے خلاف اس پیش گوئی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ کیا اس دنیا میں اتنے بے خبر لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں ہماری طاقت اور ہماری فتوحات کا علم نہ ہو؟ یمن حاکم نے کہا، عالیجا، عرب کے نبی نے یہ پیش گوئی اس وقت کی تھی جب کہ رومی سلطنت میں ابھی زندگی کے چند سانس باقی تھے۔ باقی لوگ اس سے خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ شاید جنگ کا پاسا پلٹ جائے۔ مجھے کوئی 5 سال قبل اس پیش گوئی کی اطلاع ملی تھی، لیکن اب تو کوئی دیوانہ ہی اس پیش گوئی کو اہمیت دے سکتا ہے۔ پرویز نے قدرے تلخ ہو کر پوچھا، اگر تمہیں 5 سال قبل اطلاع ملی تھی تو تم نے ہمیں خبر کیوں نہ دی؟ فاتح عالم، اگر مجھے یہ خدشہ ہوتا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست دے سکتی ہے تو میں یقیناً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن میرے نزدیک آپ کی فتوحات آپ کے سامنے اس پیش گوئی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ آخر یروشلم کے راہ بھی تو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ایران کا لشکر یروشلم کی دیواروں تک نہیں پہنچ سکے گا۔
کے بے رحم چہرے پہ ایک خفت سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور یمن کا گورنر اچانک یہ محسوس کرنے لگا کہ اس کے سر سے ایک طوفان گزر چکا ہے۔ ظاہر بین نگاہوں رومیوں کی ذلت رسوائی کا آخری نقشہ دیکھ رہی تھی۔ قسطنطین کے جانشی اس طریق گڑھے میں دم توڑ رہے تھے جہاں سے ان کے دوبارہ اٹھنے کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ ہرکل کے اقبال کا آفتاب غروب ہو چکا تھا، اور اس کے مقدر کی رات ان ستاروں کی جلملاہٹ کے بغیر تھی جو تھکے ہارے مسافروں کو صبح کا پیغام دیتے ہیں۔ لیکن اب بھی خدا کی زمین پر مٹھی بھر انسانوں کی ایک جماعت ایسی تھی جن کے نزدیک ابھی تک فتح اور شکست کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ محمد عربی کے یہ غلام جنہیں مشرکین مکہ ایرانیوں کی فتوحات کی خبریں سنا کر چڑھایا کرتے تھے، اپنے آقا کی زبان مبارک سے خالق ارض و سما کا پیغام سن چکے تھے، اور رومیوں کی شکست کی بالآخر فتح میں تبدیل ہو جائے گی، اور زمانے کا کوئی انقلاب اس پیش گوئی کی صداقت پر ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا۔ مشرکین مکہ کے نزدیک صرف ایرانیوں پر رومیوں کے غلبہ کی پیش گوئی ناقابل یقین نہ تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس بات پر حیران تھے کہ اس پیش گوئی کے ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی اللہ کی بخشی ہوئی نصرت پر خوشیاں منانے کی بشارت دی گئی تھی، اور خدا کے یہ بندے جس یقین کے ساتھ رومیوں کی فتح کا انتظار کر رہے تھے، اسی یقین کے ساتھ اپنی فتح کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر جس طرح کسریٰ کو رومیوں سے انتہائی ذلیل شرائط منوانے کے بعد اس بات کا خدشہ ذرا بھر نہ تھا کہ رومی اس کی طاقت کے سامنے دوبارہ سر اٹھانے کی جرات کریں گے، اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی یہ بات خارج امکان معلوم ہوتی تھی کہ بے بس انسانوں کا یہ گروہ جس پر وہ اپنے ظلم کے ترکش کے سارے تیر آزما چکے ہیں، عرب کے کسی میدان میں اپنی فتح کے پرچم گاڑ سکیں گے۔ کیسر اپنی شکست کا اعتراف کرنے کے باوجود ایک بادشاہ تھا۔ اس گئی گزری حالت میں بھی باسفورس کے پار اس کے قلعے اور فوجی مستقر موجود تھے۔ کلیسا کے مقوت اس کی پشت پر تھی، اور ہزاروں انسان اس کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے موجود تھے۔ لیکن محمد عربی اور ان کے مٹھی بھر غلاموں کی حالت یہ تھی کہ انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر کوسوں دور پناہ لینے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ مشرکین مکہ اپنی قوت اور جنگی وسائل کے اعتبار سے غریب اور نادار مسلمانوں پر وہی فوقیت رکھتے تھے جو ایرانیوں کی رومیوں پر حاصل تھی۔ اس وقت جب کہ وہ مکہ میں اپنے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں کے بے پناہ مظالم سے تنگ آ کر انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں مدینے کا رخ کر رہے تھے، یہ کون کہہ سکتا تھا کہ اس چھوٹے سے قافلے کا ہر قدم فتح کی منزل کی طرف اٹھ رہا ہے۔ راستے کی یہ پہاڑیاں جو ان کی بے بسی کا مشاہدہ کر رہی ہیں، کسی دن ان کے جاؤ جلال سے لرز اٹھیں گے۔ یہ کون کہہ سکتا تھا کہ کفر کی تاریک آندھیوں سے پناہ ڈھونڈنے والے نور کا ایک ایسا سیلاب بن کر ٹوٹیں گے جن کی تابانیوں سے مکہ کے دور در و دیوار جگمگا اٹھیں گے۔ ظاہر بین آنکھوں کو عرب و عجم کا صرف ایک ہی نقشہ دکھائی دیتا تھا، اور یہ تھا کہ عرب کے اندر صرف اسلام کے دشمن اور عرب سے باہر صرف رومیوں کے ایرانی حریف ہی غالب رہیں گے۔ ان کے نزدیک نصرانیوں کی تقدیر، مجوسیوں اور مسلمانوں کی قسمت مشرکین مکہ کے ہاتھ میں تھی۔ دست گرد کے مجوس کہن اس بات پر خوشیاں منا رہے تھے کہ زرشت کا دین عیسائیت پر دائمی قبضہ حاصل کر چکا ہے، اور عرب کے بت پرست اس بات پر شاداں تھے کہ ان کے لات و لاب ایک ایسے دین کو شکست دے چکے ہیں جن کی تعلیم ان کے صدیوں کے عقائد کی منافی تھی۔ لیکن اسلام کی صداقت پر ایمان لانے والوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جسے اس پیش گوئی کی صداقت پر ایمان نہ ہو۔ وہ اپنے آقا کی آنکھوں سے مستقبل کا نقشہ دیکھ چکے تھے، اور حالات کے علائم و مصائب کو ناقابل شکست حوصلوں کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک ایسا نہ تھا جس کا حال ان سے زیادہ اذیت ناک تھا، اور دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے مستقبل کے متعلق ان سے زیادہ پر امید تھا۔ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ روم، ایران اور اپنے مستقبل کے متعلق ان کے آقا کی پیش گوئی کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور انہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہ تھی کہ قدرت رومیوں کو موت کے چنگل سے چھڑا کر فتوحات کے راستے پر ڈالنے کے لیے کون سا اسباب مہیا کرے گی۔ اور پھر یہ مختصر سا قافلہ جو انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ سے نکل کر مدینہ میں پناہ لے چکا ہے، کسی طاقت کے بال بوتے پر اللہ کے دین کے ان دشمنوں کو شکست دے گا جو عرب قبائل میں ایک مرکزی حیثیت کے مالک ہے، جو اسلام کو عرب کی جعلی رسوم کی بدترین شکست ثابت کر کے پورے ملک کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں۔ عرب میں صرف مکہ ہی ایک ایسا شہر تھا جسے پورے ملک میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اگرچہ حضرت ابراہیم کا دین مشرکانہ رسومات کا مجموعہ بن کر رہ گیا تھا اور روئے زمین پر خدا کا پہلا گھر بتوں سے بھر دیا گیا تھا،
تاہم اس شہر کے 7 اربوں کی عقیدت کا رشتہ ابھی تک قائم تھا، اور ہر سال حج کی رسومات ادا کرنے اور اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں سے منتیں ماننے کے لیے یہاں آتے تھے، اور صدیوں سے بیت اللہ کی نگرانی اور حفاظت کی فرائض ادا کرنے کے بعد قبیلہ قریش کو بھی عرب قبائل میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو چکی تھی، اور وہ اس جہالت کے علم بردار تھے جس کی طریقیاں پورے عرب کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھیں، اور وہ ان مذہبی اور سیاسی عقائد کے معلم تھے جن کے باعث یہ ملک ایک اخلاقی انحطاط کی انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور ان حالات میں ایک نئے دین کے خلاف ان کا نعرہ پورے عرب کو مشتعل کر سکتا تھا، اور ظاہری حالات سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ جب عرب کے کسی میدان میں مسلمانوں کے ساتھ قریش مکہ کا تصادم ہوگا تو پورے عرب کی طاقت ان کی پشت پر ہوگی، اور اگر مکہ سے کوئی بگولا اٹھا تو یثرب تک پہنچ جائے گا، پہنچتے پہنچتے ایک محیب آندھی میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن وہ قافلہ جو رات کے وقت مکہ سے نکلا تھا، جس کی ساری پونجی ایمان کی نہ ختم ہونے والی رات تک محدود تھی، ظاہری حالات کے طریق پردوں کے آگے ایک ایسے مستقبل کا مناظر دیکھ رہا تھا جہاں ایک نبی صبح کے آفتاب پوری تابعوں کے ساتھ جلوہ افروز تھا۔ ہرکل کی افواج جنگ کے میدانوں میں پٹ چکی تھی، اس کے خزانے خالی ہو چکے تھے۔ ان حالات نے اسے ایک بے رحم اور مغرور دشمن کے انتہائی توہین آمیز مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بد دل اور مایوس ہو چکی تھی، اور قسطنطنیہ کے در و دیوار اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ تاج اور جو سلطنت روما کی ستوت اور ہیروت کے آئینہ دار تھا، اسے غلامی کے توق سے زیادہ بادنما محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک ایسی کشتی کا ناخدا تھا جس کے پیندے میں سوراخ ہو چکے تھے۔ اہل روم جو چند برس اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اس کے راستے میں آنکھیں بچھاتے تھے، اب اس کے وجود کو اپنے لیے ایک سزا سمجھتے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ روم کی ذلت اور رسوائی کا آخری منظر دیکھنے کے بعد قدرت کی وہ اندیکھی اور انجانی قوتیں اچانک حرکت میں آ جائیں گی، جن کے اشاروں پر باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور باد سمود سے جھلسے بے جان صحرا سبزہ بن جاتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا کمزور اور عیاش اور بے حس حکمران کسی دن اچانک خواب غفلت سے بیدار ہوگا، اور مردہ رگیں جن پر آگ کے انگارے بھی اثرداز نہیں ہوتے زندگی کے خون سے لبریز ہو جائیں گی۔ اگر کوئی رومی اپنی نجات کے لیے ابھی تک موضع کا منتصر تھا تو وہ بھی یہ سوچنے کے لیے تیار نہ تھا کہ قدرت کا کوئی موضع ہرکل کو مایوسی اور بددلی کے قبرستان سے نکال کر جیتے جاگتے انسانوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ اہل روم اس کی قیادت میں کسی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ ماضی کے واقعات نے انہیں بار بار جس تلخ حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور کیا تھا، اور یہ تھی کہ روم کے لیے ہرکل کا ستارہ منحوس ہے، اور اگر قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہے تو وہ انہیں جنگ کے کسی نئے میدان کا راستہ دکھانے سے پہلے ایک ایسے حکمران سے نجات دلانے کے اسباب پیدا کرے جو ماضی کی امید افزا حالات میں بھی انہیں شکست، ذلت اور رسوائی کے ساتھ کچھ نہیں دے سکا۔ لیکن چند برس قبل مکہ کی گلیوں میں پیغمبر اسلام کی جس پیش گوئی کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور اس کے پورے ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ہرکل اس وقت خواب غفلت سے بیدار ہوا جب اسے دیکھنے، جاننے اور سمجھنے والے تمام انسان مایوس ہو چکے تھے۔ اس نے اس وقت اپنی زنگ آلود تلوار اٹھانے کی جرأت کی جب اس کے بازو شل ہو چکے تھے۔ اس نے عزت کا راستہ اس وقت اختیار کیا جبکہ روئے زمین کی ساری ذلتیں اور رسوائیوں کو ایک گٹھری میں باندھ کر اس کے پیٹھ پر لاد دیا گیا تھا۔ وہ اسے فتح اور نصرت کے اسباب تلاش کرنے کی اس وقت فکر ہوئی جبکہ روم کی تباہی کے تمام ظاہری اسباب مکمل ہو چکے تھے۔ کسرا جیسے جابر دشمن سے دوبارہ ٹکر لینے کے لیے اسے نئے افواج کی ضرورت تھی، اور نئی افواج تیار کرنے کے لیے اسے وقت اور روپیہ درکار تھا۔ چنانچہ پرویز نے اسے خراج جمع کرنے کے لیے جو مہلت دی تھی، اس کے لیے ایک لمحہ جنگی تیاریوں میں صرف ہونے کا ٹائم مل گیا تھا۔ دولت کی کمی پوری کرنے کے لیے اس نے سلطنت کے خالی خزانوں کی بجائے ان گرجاؤں اور خانگاہوں کا رخ کیا جہاں کلیسا کے اکابر سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے۔ یہ لوگ اپنے خزانوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن کیسر نے انہیں یہ سمجھایا کہ میں تم سے قرض مانگتا ہوں، جب روم کے دن پھر جائیں گے تو تمہارے قرض کی رقوم تمہیں سود کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ کلیسا کے اکابرین کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ رانیوں کو خراج ادا کرنے کے بعد بھی انہیں زیادہ مدت
کے لیے امن اور راحت کی زندگی نصیب ہوگی، اور سونے کے چاندی کے جو ذخائر انہوں نے اپنی خانگاہوں اور گرجوں میں چھپا رکھے ہیں وہ کسی دن ایرانیوں کے ہاتھوں لوٹے جائیں گے۔ چنانچہ مذہب کے بعد پیشوا نے رضاکارانہ طور پر قیصر کو اپنے خزانے پیش کر دیے، اور بعض نے تنگ دلی کا مظاہرہ کیا، اور انہی حکومت کے دباؤ نے صدیوں کی جمع کی ہوئی دولت سے دستبردار ہونا پڑا۔ قیصر کے لیے ایرانیوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا ایک مجبوری تھا۔ امن کی خاطر شاید وہ اپنی رایا کے ہاتھوں سے سوکھی روٹیاں چھین کر بھی ایرانیوں کو پیش کر دیتا، لیکن 1002 شہزادوں کا مطالبہ پورا کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اپنے ایلچیوں سے صلح کے لیے پرویز کی شرائط سننے کے بعد اس کے لیے دو ہی راستے تھے، اولاً یہ کہ وہ اپنی بے بس رایا کو ایرانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ جاتا، اور ثانیاً یہ کہ وہ زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر اپنی طاقتور مغرور بے رحم دشمن کا خلاف سینہ سپر ہو جاتا۔ قیصر نے یہی راستہ اختیار کیا، اور اس کی نیم جان رایا کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کے کمزور بے بس اور عیاش حکمران کی ذہنیت کی تبدیلی کے ساتھ زمانہ بھی ایک نئی کروٹ بدل رہا ہے۔ وہ کسان اور چرواہا جو صرف زندہ رہنے کے لیے ہر ذلت برداشت کرنے پر آمادہ نظر آتے تھے، اب آزادی یا موت کے نعرے لگاتے ہوئے ہرکل کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے، اور سپاہی جو جنگ کی صورت میں زیادہ سے زیادہ قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے اپنے خون کی رہی سے ہی پونجی لٹانے کے متعلق سوچ سکتے تھے، اب اپنے سینوں میں مشرق کے ان شہروں اور قلعوں پر جلگار کرنے کا حوصلہ پاتے تھے جہاں برسوں سے مجوسیت کی فتح کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ بازنطینی حکمران اس کی رایا کی یہ کایا پلٹ انسان تاریخ کا ایک ناقابل یقین معجزہ تھا۔ ہرکل ایک طرف نئی فوج بھرتی کرنے اور دوسری طرف بحیرہ معمور اور ابنائے باسفورس میں جہاز جمع کرنے میں مصروف تھا۔ باسفورس کے ایک دوسرے کنارے ایران کے عظیم لشکر کے خیمے اب بھی دکھائی دیتے تھے، لیکن اپنی زبردست تیاریوں کے باوجود ہرکل ایرانی لشکر پر براہ راست حملہ کرنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایسے حملے کی ناکامی کی صورت میں ایرانیوں کی جوابی کارروائی قسطنطنیہ کے لیے تباہی کا سامان پیدا کر سکتی تھی، اور فتح کی صورت میں خشکی کے راستے مشرق کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے عقب میں رسد اور کمک کے طویل راستے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایشیائی کوچک کی چوکیوں سے ایرانی لشکر کے معمولی دستے بھی ان کے لیے تباہی کا سامان پیدا کر سکتے تھے۔ ہرکل کے لیے خشکی کے بجائے سمندر زیادہ محفوظ تھا۔ چنانچہ مکمل تیاریوں کے بعد اس نے قسطنطنیہ کی حفاظت سینٹ اور کلیسا کے اکابرین کے سپرد کی، اور پھر لشکر کو جہازوں پہ سوار ہونے کا حکم دیا۔ رومیوں کی یہ جنگی بیڑا کسی وقت کسی دقت کا سامنا کیے بغیر ایشیا کوچک کے مغربی اور جنوبی ساحل کے ساتھ چلتا ہوا شام کے مغربی کونے سے قریب خلیج اسکندریہ میں لنگر اندوز ہوا، اور اس کے بعد ہرکل نے اس اسوس کے قریب ڈیرے ڈال دیے جہاں کسی زمانے میں اسکندر اعظم نے دارا کو شکست دی تھی۔ ہرکل کے یہ اقدام خطرے سے خالی نہ تھا۔ اگر ایرانی حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تو بعض فورس کے مشرقی کنارے سے ان کی پیش قدمی قسطنطنیہ کے لیے تباہ کن ہو سکتی تھی، اور ہرکل کو بذات خود اس خطرے کا اس قدر احساس تھا کہ اس نے روانگی سے قبل جن لوگوں کو قسطنطنیہ کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے یا بحالت جنگ ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا اختیار دے دیا تھا، لیکن خلقدون کے آس پاس جمع ہونے والی ایرانی فوج کسی فوری اقدام کا فیصلہ نہ کر سکے، اور اس کے بعد جب ہرکل کا لشکر ایک ایسے مقام تک پہنچ چکا تھا جہاں سے اس کی پیش قدمی ایک طرف آرمینیا اور دوسری طرف شام کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی تھی، تو ایرانی اپنے عقب کو غیر محفوظ سمجھ کر قسطنطنیہ پر جلگار کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ شام اور ایشیا کوچک کی سرحدوں کے آس پاس پہاڑی علاقوں میں ایرانی لشکر کے ساتھ چند جگہوں پر کے بعد ہرکل نے موسم سرما کے دوران دریائے بیلس کے کنارے قیام کیا، اور اس کے بعد قسطنطنیہ کے حالات نے اسے واپسی پر مجبور کر دیا۔ اس مہم میں ہرکل کو بظاہر کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ ہوئی، لیکن ان کے نتائج بہت دور رس تھے۔ اس نے رومیوں کو پہلی بار یہ احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ ان کی عافیت پسند حکمران اس کا ذہنیت تبدیل ہو چکی ہے، اور اپنی رایا کے لیے وہ بڑے سے بڑے خطرہ مول لے سکتا ہے۔ اس مہم کے بعد ایک طرف اس کی شکست خوردہ اور رایا کے دل میں نئے حوصلے بیدار ہو چکے تھے، اور دوسری طرف شام اور ایشیا کوچک میں مجوسیوں کے ظلم و استبداد کی چکی میں پسنے والے عیسائی امید کی ہلکی سی روشنی دیکھ چکے تھے۔ مفتوحہ علاقوں کے عیسائیوں نے جس جوش و خروش کے ساتھ رومی لشکر کا خیر مقدم کیا تھا، اسے دیکھ کر ہرکل دل میں یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ مشرقی ممالک میں اس کی رایا
ابھی تک اسے نہیں بھولی، اور اگر وہ ایران کو کسی میدان میں فیصلہ کن شکست دے سکا تو یہ لوگ چاروں طرف سے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تاہم ایرانیوں کے نزدیک ہرقل کی یہ مہم ایک مذاق سے زیادہ نہ تھی۔ جب دست گرد میں اس حملے کی اطلاع پہنچی تو مجوسی کاہن اپنے حکمران کو یہ یس مردہ سنا رہے تھے کہ فاتح عالم کے ہاتھوں سلطنت روما کی مکمل تباہی مقدر ہو چکی ہے، اور پھر جب رومیوں کی واپسی کی اطلاع سننے کے بعد پرویز اور اس کے مسرت کے کہکے لگا رہے تھے، ہرقل ایک نئی مہم کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ہرقل کا جنگی بیڑا اسود میں داخل ہو چکا تھا، اس کے جہاز برداروں کے نزدیک ترابزون کے نزدیک لنگر اندوز ہو چکے ہیں، اور آرمینیا کے عیسائی جوگ در جوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں۔ کسرا پرویز کو یکے بعد دیگرے ناقابل یقین اطلاعات پہنچی، اور پیشتر اس کے کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کا فیصلہ کر سکتا، ہرقل آذربائیجان میں داخل ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن اسے یہ خبر ملی کہ آرمینیا ایران کا وہ قدیم شہر جہاں زرتشت پیدا ہوا تھا فرزندان صلیب کے ہاتھوں تباہ ہو چکا ہے، اور وہاں ایران کے سب سے بڑے آتش گدا کی مقدس آگ بجھ چکی ہے۔ مجوسیوں کے نزدیک آرمینیا کی وہی حیثیت تھی جو عیسائیوں کے نزدیک یروشلم کی تھی، اور ایرانیوں کی جلگار سے قبل جس قدر عیسائی اپنے مقدس شہر کو ناقابل تسخیر کرتے تھے، اسی سے کہیں زیادہ مجوسی آرمینیا کے دفاع کے متعلق مطمئن تھے۔ اس شہر کی تباہی کے بعد مجوسیت کے علمبرداروں کو رنج و اضطراب کا وہی عالم تھا جو یروشلم کی تباہی کے بعد فرزندان تثلیث نے محسوس کیا تھا۔ وہ ایرانی سلطنت اب انہی حالات کا سامنا کر رہی تھی جو یروشلم کی شکست کے بعد بازنطینی سلطنت کو پیش آئے تھے۔ کاتب تقدیر کے ہاتھ انسانی تاریخ کا ایک نیا ورق الٹ رہے تھے، اور تاریخ کے اس نئے ورق کی پیشانی پر ایک ایسی جنگ کی داستان بھی لکھی جا رہی تھی جو اپنے نتائج کے اعتبار سے آرمینیا میں روم و ایران کے مارکے سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ یہ بدو کے میدان میں ان 313 مسلمانوں کی جنگ اور فتح کی داستان تھی، جن کے دین صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے جبر و استبداد کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ یہ کسی قبیلہ قوم یا نسل کی فتح نہ تھی، بلکہ اس ابدی صداقت کی فتح تھی جس کا پرچم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ایک طرف ہرقل کے سپاہی آرمینیا میں ایرانیوں کی شکست پر خوشیاں منا رہے تھے، اور دوسری طرف آقائے مدنی کے جانثار بدر کی فتح پر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے۔ اسی طرح ایک صرف ایران کے مجوسیوں اور دوسری طرف مکہ کے مشرکین نے گھروں میں ماتم برپا کیا تھا۔ وہ پیش گوئی جس کا مذاق اڑایا گیا تھا، جس کے خلاف مشرکین مکہ شرطیں باندھتے تھے، پوری ہو رہی تھی۔ ایران پر، روم اور عرب پر اسلام کا غلبہ شروع ہو چکا تھا۔ تاہم ایران کے مغرور حکمرانوں کے نزدیک آرمینیا کی شکست ایک حادثہ تھا، اور اسے یہ اطمینان تھا کہ رومیوں نے ابھی تک اس کے عظیم لشکر کا سامنا نہیں کیا۔ اس نے ایک لڑائی میں ناکامی دیکھا تھا، لیکن فیصلہ کن مارکا ابھی پیش آنے والا تھا، اور یہی حال مکہ کے مشرکین کا تھا کہ میدان بدر میں فوج کی تعداد اور اسلحہ کی برتری کے باوجود ایک کبرانہ شکست ان کے لیے بے تکلیف اور بے ضرر تھی، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ آنے والے مارکوں میں پورا عرب ان کی پشت پر ہوگا۔ ہرقل شمال مغرب کے علاقوں کو تخت و تراج کرنے کے بعد قزون اور اصفہان کا رخ کر رہا تھا۔ پرویز نے اس کی غیر متوقع کامیابیوں سے پریشان ہو کر مصر سے لے کر ایشیا کوچک تک اپنی بیشتر افواج کو واپس بلا لیا، لیکن ان افواج کے اجتماع سے قبل ہرقل میڈیا اور آسریا کے کئی شہروں کو تباہ و برباد کر چکا تھا۔ دشمن کے خلاف کسی میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کے باوجود اس کی توجہ ان شہروں کے قلعوں یا چوکیوں کی طرف تھی جہاں اسے کسی شدید مزاحمت کی توقع نہ تھی۔ اگر کسی میدان میں ایرانی فوج کے اجتماع کی خبر ملتی تو وہ اچانک اپنا رخ بدل کر مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کرتا اور کسی ایسے قلعے پر حملہ کر دیتا جہاں زیادہ آسانی کے ساتھ دشمن پر ضرب کاری لگائی جا سکتی تھی۔ بالآخر پرویز نے اپنی دور رفتہ چوکیوں سے جمع ہونے والے لاتعداد لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلی فوج جو 50,000 آزمودہ کار سپاہیوں پر مشتمل تھی، ہرقل کا سامنا کرنے کے لیے روانہ ہوئی، اور دوسری فوج کو رومیوں کے حکم میں پہنچ کر ان کی رسد اور کمک کے راستے مسدود کرنے کا حکم ملا، اور تیسرا لشکر پرویز کے ایک انتہائی تجربہ کار جرنیل
سریار کی قیادت میں قسطنطنیہ پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کی نیت سے خلدون کی طرف روانہ ہوا۔ پرویز کی اس کارروائی نے ہرقل کو بحر اسود کی طرف ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور یہی مقامی لوگ ایک ادوار فتح کی حیثیت سے اس کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ عیسائی قبائل جن کے دل میں پہلی بار مجوسیوں کے آہنی استبداد سے آزاد ہونے کی امید پیدا ہوئی تھی، جوگ در جوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے۔ بحر اسود کے کنارے پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہرقل کسی نئے حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اپنے عقم میں ایک زبردست جنگی بیڑے کی موجودگی کے باعث اس کے لیے رسد اور کمک کا بحری راستہ محفوظ تھا، لیکن ایرانی اب پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آ چکے تھے، اور حالات کی یہ تبدیلی کے بغیر اسے کسی نئے محاذ پر کامیابی کی توقع نہ تھی۔ ایرانیوں کے مفتوح ممالک کے عیسائی باشندے، جنہیں ہرقل کی فتوحات نے امید کی روشنی دکھائی تھی، زیادہ عرصہ اطمینان کا سانس نہ لے سکے۔ ایرانی جرنیل جسے قسطنطنیہ پر ضرب لگانے کی مہم سونپی گئی تھی، خلقدون پہنچ چکا تھا، اور اس کی پہلی کامیابی یہ تھی کہ ساتین قبائل کے خاقان، جسے رومیوں نے اس امید پر لاکھ اشرفیاں نظر کی تھیں کہ وہ ہرقل کی پیش قدمی کے دوران غیر جانبدار رہے گا اور ایرانیوں کا حلیف بن چکا تھا، ان کے جھنڈے تلے اسی 80,000 وحشی مضافات کی بستیوں کو تباہ اور ویران کرنے کے بعد قسطنطنیہ کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے۔ روم کے دارالحکومت اس سے بڑا خطرہ آج تک پیش نہیں آیا تھا۔ شہر کے اکابرین خاقان کو صلح پر آمادہ کرنے کی ممکن کوشش کر چکے تھے، لیکن ان کی التجا بے اثر ثابت ہو رہی تھی۔ جب معززین شہر کا وفد خاقان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایرانی جرنیل کے نمائندے اس کے دائیں بائیں رونق افروز تھے۔ رومی سونے اور چاندی کے تحائف لے کر گئے تھے، لیکن خاقان نے ان کی التجائیں سننے کے بعد انتہائی حقارت آمیز لہجے میں کہا، تمہاری طرف سے یہ حقیر خراج ہمیں مطمئن نہیں کر سکتا، ہمارے لیے صرف قسطنطنیہ کا نذرانہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تمہارا حکمران اگر کہیں بھاگ نہیں گیا تو وہ اب تک ایرانیوں کی قید میں ہوگا۔ خاقان کا یہ لشکر اوار قبائل کے علاوہ ان کے روسی اور بلغاری قبائل پر بھی مشتمل تھا، جو اس کے بارگزار اور حلیف تھے۔ قسطنطنیہ اب ہمارے رحم و کرم پر ہے، اور تم اگر پرندے بن کر ہوا میں پرواز کرنے لگ جاؤ تو مچھلیاں بن کر سمندر میں مچھلیاں بن جاؤ تو بھی ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکو گے۔ جب روم کے الچی خاقان کے کیمپ سے باہر نکلے تو ان کے جسم پر اپنی قیمتی اور زیر جاموں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد اوار قبائل کے پے در پے حملوں کے 10 دن اہل شہر کے لیے نئی قیامت کے دن تھے۔ وہ دبابوں کی مدد سے شہر پناہ پر کئی بار جلغار کر چکے تھے، اور لکڑی کے 12 بلند میناروں میں سے ان کے منجنیقے بے پناہ سنگ باری کر رہے تھے۔ آپ نئے باسفورس کے پار ایرانی جرنیل ایک بھوکے کاغ کی طرح اپنے نیم مردہ شکار پر جھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومیوں کی قوت اور مدافعت جواب دے چکی تھی، اور جو ولولہ ہرقل کی غیر متوقع کامیابیوں کے باعث پیدا ہوا تھا باترجیح سرد پڑ رہا تھا۔ اپنے حکمران کے متعلق ابھی انہیں یہ علم بھی نہ تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ جس تباہی کو وہ برسوں سے ٹال رہے تھے وہ ہر لمحہ ان کے قریب آ رہی تھی۔ پھر ایک دن بحر اسود کی طرف سے ایک جنگی بیڑا ابنائے باسفورس میں نمودار ہوا، اور قسطنطنیہ کی فصیلوں کے تھکے ہارے محافظ چلانے لگے، ہرقل آ رہا ہے۔ خدا نے ان کی دعائیں سن لی ہیں، لیکن ہرقل اس بیڑے کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے محاذ پر موجود رہنا ضروری سمجھتے ہوئے اپنے لشکر کے 12,000 جوان شہر کی مدد کے لیے بھیج دیے تھے۔ روم کے اس عظیم بیڑے نے کسی دقت کا سامنا کیے بغیر اپنے باسفورس میں دشمن کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں تباہ کر دی۔ اپنے باسفورس کے پار ایرانی سپہ سالار ایک بے بس تماشائی کی حیثیت سے ہر منظر دیکھ رہا تھا، اور اواری جو گزشتہ حملوں میں شدید نقصانات اٹھانے کے بعد بددلی کا شکار ہو رہے تھے، رومیوں کی اس غیر متوقع حملے کی تاب نہ لا سکے۔ اس کے بلغاری اور روسی حلیف مال غنیمت میں حصہ دار بننے کی امید پر جان کی بازی نہیں ہار سکتے تھے، لیکن اب انہیں فوری فتح غیر یقینی معلوم ہوتی تھی۔ انہیں یہ بھی شکایت تھی کہ اس جنگ میں ان کے ایرانی حلیفوں کا بال تک بیکا نہیں ہوا، اور چنانچہ خاقان نے انہیں محاصرہ اٹھانے کا حکم دیا، اور وہ منظم طریقے سے پسپا ہونے لگے۔ قسطنطنیہ کی تاریخ کا ایک اور نازک لمحہ گزر چکا تھا، لیکن بازنطینی سلطنت کے ابھی تک طریق آندیاں مسلط تھی۔ پرویز کی فوج قوت کا اب بھی وہ یہ عالم تھا کہ وہ 5 لاکھ سپاہی میدان میں لا سکتا تھا۔ قسطنطنیہ سے
تاتاری قبائل کی واپسی کے باوجود وہ اپنی فتح سے نا امید نہیں ہوا تھا۔ خلقدون کے پڑاؤ میں ایرانی فوج کی تعداد آئے دن بڑھ رہی تھی اور یہ فوج کسی دقت وقت بھی ہرکل کے دارالسلطنت کا اینٹ سے اینٹ بجا سکتی تھی۔ قسطنطنیہ سے سینکڑوں میل دور ہرکل کی شکست یا پسپائی رومیوں کے لیے مکمل تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتی تھی۔ انہوں نے جو فتوحات حاصل کی تھیں وہ نقصانات کیے بغیر نہ تھی۔ ایران اور ان نقصانات کے بعد کسی میدان پر ایرانیوں کی لاتعداد لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے برعکس ایرانیوں پر گزشتہ شکستوں کا اثر ایک مہیب ہاتھی کے جسم پر چند زخموں کے اثرات سے زیادہ نہ تھا۔ ان حالات میں ہرکل کو شمال میں امید کی ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ اس نے دریائے والکا کے اس پار وسیع میدانوں میں پھیلے ہوئے ترک قبائل کے حکمران کی طرف دوستی کا پیغام بھیجا، اور یہ لوگ جو خرار کہلاتے ہیں اپنے خیموں اور مویشیوں سمیت جارجیا کی طرف چل پڑے۔ ان جنگجو ترکوں کے حکمران کا نام زیبل تھا۔ ہرکل نے طفلس کے قریب اس کا خیر مقدم کیا اور اپنا تاج اتار کر اس کے سر پر رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ پھر اس کے ساتھ آنے والے سرداروں کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے قیمتی قبائیں اور سونا اور جواہرات کے تحائف تقسیم کیے۔ اس کے بعد اس نے ترکوں کے جوان سال حکمران کے ساتھ تخلیے میں ملاقات کی اور اپنی حسین بیٹی اڈیسا کی تصویر دکھانے کے بعد اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا۔ ترک سردار اپنے حکمران کی اس غیر متوقع عزت افزائی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور ان کے 40,000 سوار ہرکل کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اب ہرکل کے لشکر کی تعداد مجموعی 70,000 سپاہیوں تک پہنچ چکی تھی۔ تاہم وہ وسطی ایران کی طرف پیش قدمی کر کے پرویز کی لاتعداد لشکر سے فوری تصادم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ چنانچہ وہ کچھ عرصہ تک کبھی آرمینا اور کبھی شام کی چوکی پر حملہ کرتا رہا اور سربار کی قیادت میں باسفورس کے مشرقی کنارے پر ایرانی لشکر کے اجتماع نے ہرکل کے عقب کے لیے ایک مستقل خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ ان حالات میں اس کے لیے مشرق کی طرف پیش قدمی کرنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن قدرت نے ایک بار پھر اس کی مدد کی۔ ایک دن پرویز کا ایلچی سربار کے نائب کے نام پہ یہ حکم نامہ لے کر پہنچا کہ تم اپنے بزدل اور غدار سپہ سالار کا سر اتار کر ہمارے پاس بھیج دو اور لشکر کی قیادت خود سنبھال لو۔ لیکن ایلچی نے پرویز کا یہ خط غلطی سے یا دیدہ دنستہ سربار کے ہاتھ میں دے دیا۔ سربار کو اپنے بے رحم آقا کے متعلق پہلے ہی کوئی خوش فہمی نہ تھی، چنانچہ اس نے پرویز کی طرف سے ایک جعلی حکم نامہ تیار کیا اور اس میں فوج کے 400 چیدہ افسروں کے نام لکھ دیے پھر اس نے اپنے افسروں کو اجلاس بلایا اور بڑی مجلس میں پرویز کا حکم سار سنانے کے بعد اپنے نائب سے سوال کیا، کسرا نے تمہیں ان 400 افسروں کو سر قلم کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو؟ سرباز کا نائب کوئی جواب نہ دے سکا اور فوج کے سرداروں نے متفقہ طور پر اپنے ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن سربار نے ان کا جوش و خروش ٹھنڈا کرنے کے بعد کہا کہ ہم اب رومیوں کے ساتھ شامل ہو کر اپنی ملک پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم اس جنگ میں غیر جانبدار ہو جائے۔ ایرانی سرداروں نے اپنے سپہ سالار کی یہ تجویز مان لی اور سربار نے ہرکل کی یہ پیغام بھیج دیا کہ میرے سپاہی تمہارے خلاف آئندہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ خلقدون کے ایرانی لشکر کا سپہ سالار، بعض روایت کے مطابق یہ ایلچی پرویز کی طرف سے نہیں آیا تھا، بلکہ ہرکل نے ایرانی لشکر کو پرویز سے بدزن کرنے کے لیے ایک کامیاب سازش چلی تھی۔ خدائے رحمان و رحیم کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی طرف سے کسرا در رئیس فارس کے نام سلام اس شخصیت پر جو ہدایت کا پیرو ہو اور خدا اور اس کے نبی پر ایمان لائے، یہ گواہی دے کہ خدا صرف ایک ہے اور اس نے مجھے ساری دنیا کا پیغمبر مقرر کر کے بھیجا ہے، تاہم وہ ہر زندہ شخص کو خدا کا خوف دلائے۔ تو اسلام قبول کرو تو سلامت رہے گا، ورنہ مجوسیوں کا وبال تیری گردن پر ہوگا۔ بجرگاہ ایران کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط اس وقت ملا جب وہ اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ دریائے کرسو کے کنارے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔
شام اور ارمینیا سے اسے رومیوں کی پیش قدمی کے متعلق تشویشناک خبریں آ رہی تھیں، تاہم جنگ کے آخری نتائج کے متعلق اسے کوئی پریشانی نہ تھی۔ وہ دن کے وقت سیر و شکار سے اور رات کے وقت رقص و سرور میں مے نوشی کی محفلوں سے دل بہلاتا تھا، اور اس کے مصائب ہر تشویشناک خبر کے بعد اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہرقل اب ہلاکت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور جب کسی کھلے میدان میں فیصلہ کن مارکا ہوگا تو رومی لشکر کو مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پرویز کی خود اعتمادی بلا وجہ نہ تھی۔ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اس کی غیر محفوظ افواج کی تعداد رومیوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ میدانی علاقوں میں صرف اس کے ہاتھیوں کی تعداد ہی ہرقل کے لشکر کو روندنے کے لیے کافی تھی، اس لیے وہ رومیوں کو اپنی آبائی سلطنت کو شمال مغربی حدود سے دور روکنے کے بجائے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دے کر کسی ایسے میدان میں گھیرنا چاہتا تھا جہاں اس کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی تمام راستے مسدود ہو جائے۔ لیکن ان حالات میں اللہ کے اس برگزیدہ رسول نے ان کے پاس اپنا ایلچی بھیجا تھا، جس کا ظاہری حکمرانی ابھی تک مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے قلوب تک محدود تھی۔ اسے ایک ایسے فرمانروا اطاعت کی دعوت دی تھی جس کے جانساروں کو پیٹ بھر کے 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، جس کے پاس کوئی ناقابل تسخیر قلعہ یا کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، اور جو مال دولت کے ان تمام ظاہری وسائل سے محروم تھا جو ایک انسان کو دوسرے انسان پر بالادستی عطا کرتے ہیں۔ پھر آج تک دنیا کے کسی انسان نے اپنے خط میں کجلگاہ ایران کے نام سے پہلے اپنا نام لکھنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ حافظ۔